الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، نماز ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک یہ بھی ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد پاک ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ کثیر احادیث مبارکہ میں فضیلت نماز بیان کی گئی اور نماز ادا نہ کرنے پر وعید آئی ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ترجمہ: 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ وقت پر ادا کیا اور نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کی مغفرت فرما دی جائے گی۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح سے نہ پڑھا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے، اور اگر وہ چاہے تو اس کو عذاب دے۔ خواتین و حضرات، اگر مسلمان دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو یہ بات لازمی ہے کہ اس کو پکا سچا نمازی بننا ہوگا، اور نماز کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھنی چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چند لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں اور ان کی کچھ فوٹوز بھی دکھانے والے ہیں جن میں آپ کو ان کی خوش نصیبی کا اندازہ ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، ایک پل کے لیے تصور کیجئے کہ انسان کی جان اس وقت نکلے، اس کی روح اس وقت قبض ہو جب وہ گناہ کر رہا ہو یا پھر گناہ کر کے فارغ ہوا ہو۔ مثال کے طور پر کسی کو نقصان پہنچانا یا پھر کوئی اور گناہ اس نے کیا ہو، ساتھ ہی وہ مر جائے، اور اس کی آخرت کتنی خوفناک ہو سکتی ہے۔ اور اب ایک پل کا تصور کیجئے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، توبہ و استغفار کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے صادق گناہوں کو معافی طلب کر رہے ہیں، اور تب آپ کی روح قبض ہو، یقینی طور پر تب آپ گناہوں سے پاک ہوں گے، اور ایسے خوبصورت موڑ پر آپ کی روح قبض ہوگی تو اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی آخری منزلیں آسان ہوں گی۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے یہ مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اور نیت کے ساتھ نماز میں یہ مصروف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اور اسی طرح یہ مسلمان بھائی رکوع میں گیا اور سجدے میں ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ اب اس کی خوش نصیبی کا اندازہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گرا ہوا ہے اور اس وقت اس کی روح قبض ہوئی ہے، یعنی کہ پیارے دوستو، اس کی منزلیں کس قدر آسان ہوں گی اور فرشتے بھی اس کا استقبال کریں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے ہیں باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑ لیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر! میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس
کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درختوں سے جھڑے جا رہے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں اور ہم پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز شرعی ارکان اور وقت کے مطابق ادا کی گئی تو وہ شخص نجات اور چھٹکارا پائے گا اور مقصد حاصل کرے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ جن احباب کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے فوٹوز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کس قدر خوش نصیب ہیں۔ کوئی سجدے میں اس دنیا میں جا رہا ہے تو کوئی نماز کے لیے بیٹھا ہے تو اس کی روح قبض ہو رہی ہے۔ اب یہ یقینی طور پر وضو میں ہیں، توبہ و استغفار کیے ہوئے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس مسلمان بھائی کو دیکھ سکتے ہیں، یہ نماز کے لیے کھڑا ہے اور پچھلی طرف دھڑام سے گر جاتا ہے، یہاں تک کہ پاس موجود دوسرے نمازی جاتے ہیں اور اس کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ اب یہ بات تو کہی نہیں جا سکتی کہ یہ مسلمان زندہ ہے یا اس کی روح قبض ہو گئی، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ نماز میں جو بھی شخص ہے وہ خوش نصیب ہے، راہ راست پر ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے حمد و ثنا اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز مقبول فرمائے اور جو نماز نہیں پڑھ رہا اسے توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک نوجوان سامنے آیا، اس نے ایک بوتل کپڑوں میں چھپا رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے نوجوان، یہ کپڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے؟ اس بوتل میں شراب تھی۔ اس نوجوان نے اسے شراب کہنے میں شرمندگی محسوس کی۔ اس نے دل میں دعا کی کہ یا اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ فرمانا، ان کے ہاں میری پردہ پوشی فرمانا، میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد نوجوان نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں سرکے کی بوتل اٹھائے ہوئے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ اس نوجوان نے ان کے سامنے کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو سرکہ ہی تھا۔ شکایت میں دیکھنے کے بعد یہ ہے کہ مخلوق کے ڈر سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ اگر کوئی گناہ گار شخص عبور حوال کی وجہ سے ویران ہو چکا ہو، خالص توبہ کرے، اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کی شراب کو نیکی کے سرکے میں ضرور بدل دے گا۔ اس کی دنیا و آخرت دونوں ہی کامیاب ہو جائیں گی۔ ایک مسلمان کی زندگی میں توبہ کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، توبہ کرتا ہے اور عاجزی کرتا ہے، روتا ہے اور خوب روتا ہے تو یقیناً توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ دوبارہ گناہ کرے، بار بار گناہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا اور اس کے بعد اپنے کتاب میں لکھا اور وہ نوشتہ اس کے پاس عرش پر رکھا ہوا ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنائے۔ اور اس دنیا سے جانا تو سب نے ہے، لیکن ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، نیکی میں مصروف ہوں، تبھی اس دنیا سے جائیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔